تمام تعریفیں اب قسم کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. ہم سب اسی کی تعریف، اسی کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش چاہتے ہیں. اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں. وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہماری زندگی اور موت، روزی روٹی، صحت اور بیماری، ہر چیز کا وہی مالک ہے. اسی لیے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا. بعدو درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، اور خصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسرورہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث نبوی میں نے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں خطبہ ہے. ماہ محرم میں بدعت و خرافات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے عربی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھتے تھے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، تو اس میں کیا ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی 3 آیتیں کریمہ ہیں. تینوں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا. 3 آیت. پہلی آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعنی اسلام ہی کی حالت میں تم مرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے. جس حالت میں جس کی موت ہوگی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو مسلمان حالت میں، اسلام کی حالت میں موت ہوئی تو انشاءاللہ اچھی موت ہوئی، اور اگر غیر اسلامی حالت میں موت ہوئی تو معاملہ بڑا ڈنجر ہوگا. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے تمام انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، پھر اسی سے ان کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے میاں بیوی حضرت آدم اور اما حوا دونوں سے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اور رشتے ناطے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے. تیسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، درست بات کہو. سچی بات کہنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ابتدا ہوگی اور جو ہے آغاز ہوگا، اس لیے صاف ستھری اور صحیح بات کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، کیا بیان کرتے تھے خطبے میں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اما بعد
لوگوں اب اس کے بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور 3 آیات جس میں ڈرنے کا حکم ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اما بعد، اے لوگوں سنو، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات قرآن مجید کتاب اللہ ہے. سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ہدایت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور اے لوگوں سنو، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سب سے بدترین کام جو اس دین میں نیا کام ایجاد کی جائے، سب سے بدترین کام ہے، سب سے برا کام. شر الامور، سب سے برا کام اس دین کے اندر جو نیا کام ایجاد کیا جائے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، ایسے کام ایجاد کیا جائے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، اور ہر نیا کام بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہر خطبے میں بیان کرتے تھے. ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بتاتے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی باتیں رکھتے تھے. قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں اور کوئی حدیث بیان کرتے ہیں. کبھی جو ہے کوئی غلط کام سوسائٹی میں، معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اصلاح کرتے تھے. لوگوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگ ایسا اور ایسا کیوں کرتے ہیں. جہنم سے ڈراتے تھے، قبر کے عذاب سے ڈراتے تھے، جنت کا شوق دلاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، یہ کہنے کے بعد ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے بچاتے تھے، بدعت سے ڈراتے تھے، بچنے کی تلقین کرتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا تھا. نماز لمبی ہوتی تھی، خطبہ مختصر ہوتا تھا. ہمارے یہاں الٹ ہو گیا، خطبہ لمبا ہونے لگا اور نماز مختصر ہونے لگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے. جی ہاں، اب یہ کیوں ہوا ایسا، یہ اس پر بھی ایک تقریر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت مختصر ہوتا تھا. وہی باتیں صحابہ اکرام یاد رکھ لیتے تھے. اب 1 گھنٹہ گفتگو کریں گے، آدھا گھنٹہ گفتگو کریں گے، اس میں سے 2 منٹ کی بھی بات یاد نہیں رہے گی کسی کو. ایک کا دو کا کوئی بات یاد رہے گی. مختصر بات ہو، 2-4 بات اور وہیں پر اسٹاپ کر دیا جائے تو لوگ شاید کچھ باتیں یاد رکھ لیں. دوستوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سب سے برا کام جو اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جائے، دنیا میں نہیں، اس دین میں، دنیا میں ایجاد کرنا ہماری ضرورت ہے.
سائیکل ایجاد کیے، موٹر سائیکل ایجاد کیے، کار ایجاد کیے، ٹرین ایجاد کیے، ایروپلین ایجاد کیے، اور بہت ساری چیزیں لوگ ایجاد کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں، گھر بنانے کا طریقہ، کھانے پکانے کا طریقہ، کپڑا بنانے کا طریقہ، نئے نئے الیکٹرانکس کے آلات، اوزار اور ہتھیار بنانے کا طریقہ، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنا، نیکی سمجھ کر کے اس کو انجام دینا، یہی برا کام ہے، سب سے برا کام ہے، اور یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اسلامی بھائیوں، خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہماری نیکیاں قابل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، تو وہ بدعت ہوگی اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، آپ کی سنت کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جائے گا اور اس پر لوگ چلیں گے، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسے ایجاد ہوتا ہے؟ ایک واقعے کی روشنی میں آپ دیکھیے، کوفہ کی ایک مسجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ چند آدمی ایک حلقہ بنا کر کے، ایک سرکل بنا کر کے بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر۔ ایک آدمی ایک سے کہتا ہے کہ چلو تم 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر دوسرے سے کہتا ہے چلو تم 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، پھر تیسرے سے کہتا ہے چلو تم 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر ایک سے کہتا ہے چلو تم لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ کہو۔ اس طرح وہ لوگ حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کلمے نہایت ہی عظیم الشان کلمے ہیں، نیکیوں سے بڑی بڑی نیکیاں ملتی ہیں اس سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جب اس حالت میں دیکھا تو ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ان سب پر ایسے کر کے پھینک کر مار دی، اور کہا یہ کیا نیا کام تم نے ایجاد کر لیا ہے، یہ کیا نئی نئی بدعتیں تم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پوسیدہ نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، اور تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر کے الگ نیا دین ایجاد کرنے لگے۔ یہی بدعت ہے، یہی گمراہی ہے، یہ طریقہ جو تم نے اختیار کیا یہی بدعت ہے اور یہی گمراہی۔ بزرگ اور دوستو اسلام بھائیو، دیکھیے دیکھا جائے تو وہ لوگ کچھ غلط کام نہیں کر رہے تھے، وہاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، جو نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے اللہ کا ذکر کرنا، لیکن ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس پر
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر کی، اس کا انکار کیا اور اسی پر ان لوگوں کو ڈانٹا اور پھٹکارا اور کہا یہی بدعت ہے جو تم لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سمجھایا اور صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کر کے دکھایا، وہی دین ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جو کچھ بھی ہے وہ سب بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو اسلام بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو واقعہ رونما ہوا وہ، اور آج لوگ جو طرح طرح کے بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں تو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے جس کی اجازت نہیں دی گئی، اور آج کیا کیا لوگ کرتے ہیں، کتنے طرح کے رسوم، رواج اور بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اور صحابہ اکرام نے جس کو دیکھا نہیں، جانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ آج اس کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں، آج اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، آج اس کو محبت کا نام دے رہے ہیں، تو وہ استغفر اللہ۔ صحابہ اکرام سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، صحابہ اکرام سے بڑھ کر نیک عمل کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ان ہستیوں نے، ان پاک جماعت نے جو اللہ کے رضامندی کے سرٹیفکیٹ پا لیے، انہوں نے جب یہ سب کام نہیں کیے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کی تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ صحابہ اکرام کی تعریف میں بیان کیا، ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے صحابہ اکرام، تم لوگوں نے جس طرح ایمان لایا اسی طرح بعد میں آنے والے لوگ ایمان لائیں گے، تبھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام کا ایمان، ان کا عمل ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے اور نمونہ ہے۔ اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو صحابہ اکرام کے اعمال سے موازنہ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ عمل صحابہ اکرام نے کیا تھا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تھا وہ دین نہیں ہو سکتا، اگر کیا تھا تو وہ دین ہے۔ خلاصہ یہ محرم کے 10ویں تاریخ کو جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے دین کے نام پر، نیکی اور ثواب کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر اور محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، یہ سب شیطانی امور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے، ایک تو صحابہ نہیں، سینکڑوں صحابہ اکرام موجود تھے، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، یہ سب موجود تھے، سب بڑے بڑے صحابہ اکرام۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں۔ انہوں نے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر لوہا اور ماتم نہیں کیا، جلوس نہیں نکالے، تازیہ نہیں نکالے، شربت نہیں بانٹے، کھچڑا نہیں کھلائے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب بدعت ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ کسی کی موت پر ماتم اور نوحہ نہیں ہے، اور جو شہید ہیں تو ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جنتی لوگوں کے لیے رونا دھونا کیوں؟ وہ تو جنتی ہے، پھر ان کی موت پر رونا دھونا کیوں؟ بزرگوں اور دوستو اسلام بھائیوں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ حقیقت کو سمجھیں۔ حقیقت کیا ہے؟
باطل کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، لوگ سوچے اور سمجھے، غور و فکر کریں اور اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اہل بیت سے ویسے ہی محبت کریں جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی، اپنی نیکیوں کو ویسے ہی انجام دیں جس طرح صحابہ کرام نے انجام دیا۔ محرم کے دن 10ویں محرم اور 9ویں محرم، 9 اور 10 محرم کو صرف 2 روزہ ہے۔ اگر کوئی 9 محرم کو نہیں رکھ سکتا ہے تو ایک ضعیف روایت کے مطابق وہ 10 اور 11 محرم کو رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ مسلمان ایجاد کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں، دین سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں، وہ سب گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ نیکی نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وہ نوحہ اور ماتم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعزیے کو، قبر کو تعزیے کی شکل میں نکال کر کے اس کی عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا، نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، وہاں سجدے کرنا، یہ سب شرک ہے، شرک ہے سب۔ اور شرک کی حالت میں جس کی موت ہو گئی وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت حرام ہے اس پر اور جہنم واجب ہے اس پر۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب بدعت اور خرافات مسلمانوں میں آ گیا ہے، اور مسلمان اس کو نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بدعت ہے، گمراہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بزرگ اور دوستو اسلام بھائی، آئیے ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں اور گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جو فرمایا اسی کے مطابق اتنا ہی عمل کرو تم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بس آپ اتنا ہی کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمرانوں کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اپنا فیصلہ کراؤ، اپنے جھگڑے کا فیصلہ کراؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کراؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہترین بات ہے تمہارے حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بدعت و گمراہی اور خرافات سے، ضلالت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یقیناً بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے، پریشان ہر لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو لوگ دنیا سے گزر گئے اللہ ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا۔